ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، جیسے میں نے عرض کیا حضور کی عمر 8 سال تھی، اور حضرت ابو طالب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے، یعنی ان کے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں تھا، بالکل مالدار نہیں تھے، انتہائی غریب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ میں ان کی کفالت میں ہوں، میں ان کے پاس رہتا ہوں، ان کے گھر میں رہتا ہوں، اور ابو طالب کو حضور سے محبت بھی بہت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ بستر پہ سلایا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے، جہاں کھانا کھاتے تھے خود تو حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور جہاں سوتے تھے حضور کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے حضور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ ان کے پاس پیسے ہیں نہیں، اور ان کی اپنی اولاد بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ اضافی میں بھی ان کی زیر کفالت آ گیا ہوں، میرا خرچہ بھی ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اسی عمر میں، جب آپ کی 9 سال 10 سال یہ آپ کی عمر تھی، آپ جاتے تھے مکہ مکرمہ میں، جو مالدار لوگ تھے ان کی بکریاں جا کے چرایا کرتے تھے، اور وہ بکریاں آپ چراتے تھے، اس پر آپ کو کوئی اجرت ملتی تھی، مزدوری ملتی تھی، تو وہ مزدوری آپ لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وانت ایضا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، چند قیرات۔ قیرات اس زمانے کی ایک کرنسی تھی، جیسے ہمارے ہاں پیسے ہیں، روپیہ ہے، اس زمانے کی کرنسی تھی۔ درہم کو جو کھولا جاتا تھا تو اس کے قیرات بنتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چند قیرات لے کر میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جو آمدنی جو انکم ہوتی تھی وہ میں لا کے اپنے چچا کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں 2 بڑی اہم چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے۔ آپ کو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہمارے بچوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جوانی ہمارے جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، ہم پھر دیکھیں کہ میرا بچپن اس طرح ہے یا نہیں، میری جوانی اس طرح ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ خود جاتے تھے، ملازمت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانے کے بعد جو کچھ آپ کو ملتا تھا لا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، مرتبے، فضیلت، شان کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ ان کو میں نے پیغمبر بنانا ہے، ان کو رسول بنانا ہے، ان کو خاتم النبیین بنانا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے مستقبل میں دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام مشکل ترین مراحل سے گزار رہے ہیں جن مراحل سے ایک انسان گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچپن میں بہت کم لوگوں کو، بہت کم بچوں کو یہ نوبت آتی ہے کہ وہ کام کریں، وہ مزدوری کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مشکل سے بھی گزارا ہے، اس تکلیف دہ مرحلے سے بھی گزارا ہے، اس مشقت سے بھی گزارا ہے، تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے تربیت ہو۔ اب اس سے ہمیں جو سیکھنے کو چیز ملتی ہے، ہمیں سیکھنے کو چیز یہ ملتی ہے کہ جب حضور اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے تو ہمیں بھی اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو نوجوان 20 سال کے ہو جاتے ہیں، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، 35 سال کے ہو جاتے ہیں، باپ کما کر لا رہا ہوتا ہے، بیٹا گھر میں جوان بیٹا کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے اور میرے والد پر فرض ہے کہ وہ کما کر لا کر دیں۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب جوان ہو جائے وہ کما کر اپنے والد کو کھلائے، وہ کما کر اپنی والدہ کو کھلائے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، اب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بڑھاپے کی حالت میں جا کے مزدوری بھی کریں گے، ملازمت بھی کریں گے، کام دھندا بھی کریں گے، دکان بھی چلائیں گے، کاروبار بھی کریں گے، اور اپنے جوان بچوں کو لا کر کھلائیں گے۔ اور جوان بچے دوستی یاری میں ان کے کوئی فرق نہیں آتا، ان کے شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے کاٹن کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی دوستی یاری میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پیسہ سارا اپنے ابا کا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے۔
حضور کی سیرت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں بھی حضور نے کام کیا ہے، 10 سال کی عمر میں بھی حضور نے کام کیا ہے، 11 سال کی عمر میں بھی کام کیا ہے، 12 سال کی عمر میں بھی کام کیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے ملازمت بھی کی۔ اس لیے ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے درس حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کسی پر بوجھ نہ بنے۔